شیسے بنانے گئے ہیں, کتنے پیسے بنا کے لے کے آئے ہیں؟ پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں نا. سیریسلی یہیں سے شروع کریں گے؟ ہاں یہیں سے شروع کریں گے. پیسوں کا بتائیں سر. میرا کوئی اندازاً آئی تھنک 20 اور 30 ملین کا خرچہ ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل ٹور پہ. اچھا. 2 سے 3 کروڑ پر لگتا ہے ٹریول اینڈ اکاموڈیشن کا. تو ویسے بنانے والے ٹور نہیں ہے یہ پیسے لگانے والے ٹور ہیں. اللہ کے لیے کام کیا ہے. میرے کوئی 16 سیشن ہوئے ہیں جو پبلک ہیں. جو چھوٹے کلسٹرز کے وہ تو 12-13 ہوئے ہیں. 30 سیشنز کیے ہیں الحمد للہ. میں آج تک کبھی پبلک سیشن کے پیسے نہیں لیے, 1 روپیہ نہیں لیے. پاکستان میں بھی نہیں لیے, وہاں پہ کیسے لیں گے؟ میرے آرگنائزرز کی لسٹ پبلک ہے اور کچھ تو بہت ویل نون آرگنائزرز ہیں, کچھ چھپانے والی بات تو ہے نہیں. اور IMS کے ممبرز ہیں زیادہ تر, سارے نہیں زیادہ تر, دے آر ویری ویری ویزیبل. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے سوال کیا, کیونکہ آپ کے سوال کے توسط سے میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں جہاں میری کوشش تھی اور جہاں جہاں مجھے علم تھا ایڈریسز کا, میں نے تحفے تحائف بھی بھیجے ہیں کہ جب بھی میرے پہ کوئی تہمت لگاتا ہے میں اس کو تحفہ بھیجتا ہوں. جس کے پاس تحفے پہنچے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے, کسی ایک کے پاس تھوڑی گئے, جن جن کے ایڈریس ہیں. اچھا آپ صحیح اوریجنلی تحفے بھیجیں؟ میں تحفے بھیجتا ہوں ہر دفعہ. جب بھی میرے پہ کوئی تہمت لگتی ہے اور مجھے کس طریقے سے پتہ چل جائے وہ لوگ کہاں رہتے ہیں تو میں ان کو تحفے بھیجتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب مسلمان یہ کام کریں. یہ تابعین کی سنت ہے, صحابہ سے نہیں ثابت. یقیناً صحابہ نے کیا ہوگا تو تابعین نے شروع کیا, مگر یہ تابعین کی سنت ہے. مجھے پتہ ہے تابعین کا جنہوں نے یہ, کیونکہ اتنا بڑا سودا کہ میرے سارے برے اعمال انہوں نے آخرت میں لے لیے تہمت لگا کے. وہ بھی سوشل میڈیا پہ, مطلب لاکھوں کو کروڑوں کو پہنچا دیا آپ نے غلط خبر. تو قیامت والے دن تو اس کے کتنے فائدے ہیں. میں نے یہ, اور وہ بھی پیسوں کا الزام. ذرا سوچیں کہ کسی اور طریقے کا الزام لگتا نا تو بندہ کہتا ہے کہ یہ وہ تہمت ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ تہمت کے جو نصوص کیا ہیں, جس نص پہ تہمت آ کے گناہ کبیرہ ہو جاتی ہے. یہ ٹاپ 5 گناہوں میں سے ایک ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو. تو میں تحفے بھیجتا ہوں. میں نے کئی جگہوں پہ میں نے بڑے مہنگے تحائف بھی بھیجے جنہوں نے ڈائریکٹ امپیکٹ کیا تھا. جنہوں نے پیسے بھی امپیکٹ کیا وہ بھی آخر میں وہ تو نہیں بچنے والا. جنہوں نے سرٹیفکیٹ لگائے ہیں اس تہمت پہ ان کو بھی میں نے تحائف بھیجے ہیں. اور سب کو وہی اللہ کی آیت بتائی ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اور اس کو ویریفائی کیے بغیر آپ نے سرٹیفائی کر دیا تو آپ کا ٹھکانہ بھی اسی کے ساتھ ہے. تو وہ تو چلے ان کا جو بھی ٹھکانہ ہو, وہ جو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میرا تو انہوں نے فائدہ کر دیا نا. میرے تو انہوں نے اتنے کئی مطلب صدیوں کے اعمال, میری تو اتنی عمر نہیں ہونی جتنے انہوں نے اعمال میرے برے اعمالوں کا بوجھ اٹھایا. میری کوئی نیکیاں ہونی ہوں نہ ہونی ہوں, ان کی ہونی ہو نہ ہونی ہو, وہ والی بات تو میں کرتا ہی نہیں ہوں نا. یہ تو کبر میں آتا ہے. مگر میرے برے اعمال تو ہیں تو پکی بات ہے. میرے گناہوں کا بوجھ تو انہوں نے اٹھایا. اور جب سوشل میڈیا پہ کوئی بڑی لیول کے اوپر کوئی امپیکٹ آتا ہے پھر تو میری عید ہو جاتی ہے. پھر تو میں وہ شاپنگ کرتا ہوں نا جا کے, کیونکہ ان لوگوں کو تحفے دینے ہوتے ہیں نا. کتنے پیسے لگ جائیں گے. تو میرے پیسے الحمدللہ آج تک پبلک سیشن کا میں نے آج تک الحمدللہ, اگر کوئی لیتا ہو وہ حرام نہیں کماتا, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں, ہمیں ڈانس ٹیچر کو 50 ہزار روپے مہینے کی اور 5 ہزار روپے قاری صاحب کو دینے والی قوم ہے ہم. ہمیں الٹا کرنا چاہیے. قاری صاحب کو 50,000 1 لاکھ روپے دینے چاہیے. جو سائیکل پہ آتا ہے نا اور وہ واقعی اللہ کے کلام کو سکھا رہا ہوتا ہے بچوں کو, ان کو زیادہ پیسے دینے چاہیے. وہ حرام نہیں کما رہے ہوتے. جو بندہ بھی دین پہ سکھانے کا ٹائم دے رہا ہے اس ٹائم کی قیمت نہیں ہے. ورنہ آپ کو وکیلوں سے مشورہ کریں, وکیل پیسے ٹائم کے ہی لیتے ہیں نا, ڈاکٹر ٹائم کے ہی پیسے لیتے ہیں نا, تو کیونکہ ان کی اسکل انہوں نے ایک اچیو کر لیا. اب آپ نے ان سے ٹائم بارو کرنا ہوتا ہے. تو قاری صاحب بھی ٹائم ہی لیتے ہیں. جو بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو سکھائے اور اس کے وہ پیسے لینا چاہ رہا ہو تو دیں. اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں. آپ اس کے ٹائم کے پیسے دے رہے ہیں. آپ نہیں لے رہے. نہیں, میں پہلے یہ بات اس لیے کلیئر کروں, یہ سائیکالوجی ختم کی جائے نا پاکستان سے کہ پیسوں کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں کون سی کوئی گناہ رکھا ہوا ہے. ورنہ ساری عمریں پیسوں پہ ہی لگاتے ہیں. مگر کوئی بندہ یہ اسپیشلی قراء جو ہے یا حفاظ جو ہے وہ قرآن سکھاتے ہیں, ان کو یہ پیسے نہیں دیتے. بہرحال میں نے آج تک جتنے بھی میں نے اللہ کے 1 دفعہ 2 دفعہ تو ایسے ہوا ہے, اپنی نیکیاں نہیں بتانی چاہیے, اس لیے کلیئر کر لوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں پیسے نہیں لیتا. اور میری ٹیم کے ساتھ وہ کارپوریٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی اور مجھے بھی نہیں پتا تھا. کچھ میڈیکل کالجز تھے, کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس تھے جنہوں نے بلایا مجھے اسی لیے تھا
کہ دین کی بات کریں گے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ آئی کارپوریٹ چینل سے تھے, ہمارے 3 چینل ہیں کارپوریٹ کے. ٹھیک. تو میں ادھر گیا ہوں, تو ادھر جب لسٹ آئی میں نے شروع کر دیا اپنا سیشن لیڈرشپ کا جس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا, مگر وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اسلام کے بارے میں آپ بتائیں. تو پھر آپ نے لیڈرشپ ریکوائرمنٹ کہاں سے لکھی تھی؟ سو وی ہیڈ ٹو پے بیک دا منی. ان لوگوں کو پیسے واپس کیے ہم نے کہ بھائی آپ کی ریکوائرمنٹ ہی ٹی این اے بولتے ہیں نا, ایل این اے بولتے ہیں, لرننگ نیڈ انالیسس, وہ غلط آئی تھی. بہرحال میں کیوں ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف میرے پہ تہمت نہیں لگائی, کیمرے میں دیکھ کے بتانا چاہیے نا, یہ ان تمام آرگنائزرز پہ تہمت لگائی ہے جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں, جنہوں نے انگلینڈ میں آئی ایم ایس کے ہوں یا پرائیویٹ لوگ, مطلب فیملیز ہیں, عورتوں نے, مردوں نے, گھر والوں نے مطلب خود ارینج کر کے سیشن کیے ہوتے ہیں. 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کا ٹکٹ رکھا ہوتا ہے تاکہ زیادہ بوجھ نہ پڑے لوگوں پہ. اور کیوں رکھتے ہیں پیسے؟ ایک بھی بندہ آج, اور وہ میں نے باقاعدہ اس ٹور میں بھی اور پچھلے ٹور میں بھی کہا تھا, آپ لوگ اگر پیسے بنانا چاہتے ہیں تو مجھے زیادہ فائدہ, کیونکہ آپ لوگ پھر پروفیشنل کام کریں گے, پھر پروفیشنل میڈیا آئے گا, پروفیشنل مارکیٹنگ کریں گے, زیادہ لوگوں کو, کیونکہ عام بندہ کیا آپ کام پہنچا لے گا زیادہ سے زیادہ, دوستوں کو واٹس ایپ گروپ پہ بتائے گا. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ہم نے آپ سے پیسے بنانے ہیں نا سر, کروڑوں بناؤ یار, مجھے کیا کرتے لگے. جہاز کے ٹکٹ سے لے کے اکاموڈیشن تک الحمدللہ میں ہمیشہ سے خود, روڈ کے پیٹرول کے پیسے بھی خود دیتا ہوں میں نہیں کسی سے, مجھ سے نہیں پیسے. تو پھر آپ اگر اور اگر ایک اور کسی نے میرے پیسے کو, اور بہت لوگ ہیں جو الحمدللہ جس طریقے سے میری مہمان نوازی انگلینڈ میں ہوئی ہے نا, پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ بھی, کچھ لوگ تو ایسے میرے سگے بیٹے بیٹیوں نے وہ والی میری خاطر نہیں کری اس طرح وہ کرتے ہیں. تو اینڈ دے میک شیور آئی ڈونٹ اسپینڈ منی آن لیونگ ایکسپینسز, جہاں جہاں وہ ٹھہراتے ہیں مجھے. تو کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں ان کے اکاؤنٹ نمبر اپنی ٹیم سے کہہ رہا ہوں کس طریقے سے ان سے کسی اور طریقے سے اکاؤنٹ نمبر لو, اصرار کرو یا کوئی بزنس ڈیل کرو کہ اکاؤنٹ نمبر آئے, تاکہ وہ والے پیسے بھی میں واپس کروں جس طریقے سے میرے پہ اسپینڈ کرتے ہیں الحمدللہ. مگر یہ وہ ہیں جن ٹھہرانے کی بات کر رہا ہوں, جس خاطر جس طریقے سے مجھے ٹھہراتے ہیں, یا جس طریقے سے میرے کھانے پینے کا, کیونکہ حلال فوڈ نہیں ملتا نا, تو ایک گھروں میں کھانے پکتے ہیں, اور جس طریقے سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سینسٹیو معاملات ہیں. سو آرگنائزرز ہیں کوئی 30 ایک. ابھی تو انشاءاللہ میرا امریکہ کا ٹور ہے, کینیڈا کا ٹور ہے, اسکینڈینیویا کا ٹور ہے, کوئی 700 سیشنز ہیں, 700 سیشنز ہیں. 700 سیشن میں کر تو نہیں سکوں گا, تو ہم شہروں کو کمبائن کر کے نا اس کو 300 تک کمبائن کریں گے ایک پورے سال 2025-26. جب تک ہمارے آبجیکٹیوز پورے نہیں ہوتے, میں وہ بھی بتاؤں گا آگے کچھ جان کے کہ میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں, تب تک یہ موومنٹ تو جاری رہے گی. اور مجھے پتہ ہے میری عمر میں یہ آبجیکٹیوز پورے نہیں ہونے, اگلی نسلوں نے کرنے. 100 سال کا پلان ہے ہمارا, ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. تو اور کیا کام ہے میرا, پیسے لگتے ہیں تو لگائیں, اور اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا لوگوں سے پیسے بنانا نہ سیکھیں, پیسے لگانا سیکھیں.